محمل کے پردے کو ہٹایا، ہٹا کے کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو دل پھٹ گیا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھیا کا چہلم ہے اور کوئی نہیں ہے چہلم کرنے۔ ٹوٹے ہوئے دل نے پکارا کہ میرے بھائی کا چہلم کون سے ہو۔ علی عباس بھائی اور ان کے بھائیوں نے سب نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا۔ اللہ ان کی زبان میں اور اثر دے انشاءاللہ۔ اللہ میر انیس اور مرزا دبیر کے درجات کو بلند کرے۔ دوستو، مجھے یہاں پہ میر انیس کے مرثیے کا ایک بن یاد آیا کہ کیا تڑپ تھی بی بی زینب کی، کیا تڑپ تھی، آپ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یا شہزادی زینب جانے یا شہزادی زینب کا خدا جانے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، زائرین ہو نا۔ محمل کے پردے کو ہٹا کے کربلا کے میدان پہ علی کی بیٹی نے غور سے دیکھا۔ 11 محرم کی صبح یاد آ گئی کہ جب چلے تھے تو ہر طرف پامال لاشیں پڑے ہوئے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ تڑپ کے کہا، جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے ایک بن میں کہا، بی بی کی آواز جو گونجی، دل کی آواز، کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ جو آج لاکھوں لوگ جا کے سلام کرنے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ بی بی زینب کی آواز ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ قافلہ واپس آنے سے پہلے کیا ہوا زیدانیوں پر؟ آپ نے ابھی مرثیے میں سنا کہ حسین کی یتیم، جس کا پیراہن تار تار ہو گیا، جس کے رخسار نیلے ہو گئے۔ میں بڑی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سن رہے، آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہے۔ سب تصور کرو کہ تمہاری بیٹی کو کوئی منہ پہ تماچا مارے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا کہ سب کے آنسو نکل جائے اور بی بی قبول کر۔ کوئی منہ پہ تماچا مارے تو ماں اور باپ کا کیا حال ہو، خاص طور پہ ماں کا۔ اور بی بی سکینہ وہ مظلوم بی بی کا نام کہ 3.5 یا 4 سال کا سن، راوی کربلا مولا سے مدینہ منورہ گیا، واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد۔ آپ سننا تڑپ کے روگے۔ چوتھے امام سے ملاقات کی، کئی سوالات کیے۔ دوران سوالات ایک سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے؟ مت آہستہ سنو، مت آہستہ سنو۔ بی بی نے کچھ نہیں مانگا، بی بی نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بی بی نے، میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ جب آپ نہیں ہوں گے، ابو الحسن نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، حسن نہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا۔ میری شہزادی کے دل کو سکون پہنچا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھ۔ کہا مولا یہ بتاؤ کہ شام غریبہ میں جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ مولا کے ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کے کہا کہ اے شخص تو نے عجیب سوال کیا،
یہ تصور کر کے یہ تسبیح اگر میری ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی ظالم شمر نے ایسے تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. ہر تماچے پہ کہتی تھی میرے چچا کہاں چلے گئے. تڑپ رہی ہے بیوی. اس کے بعد وہیں کھڑی ہوئی دونوں ہاتھ رخسار کے اوپر. میری طرف دیکھو, دونوں ہاتھ رخسار پر ہے. شہزادی تڑپ کے رو رہی, کبھی نہر کی طرف دیکھتی ہے کبھی مقتل میں کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے. ظالم شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اتنی تیزی سے دونوں کانوں سے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا پیراہن خون آلودہ ہو گیا. کبھی ہاتھ کانوں پہ جاتے تھے کبھی رخسار پہ, اور کہتی تھی چچا آپ کہاں چلے گئے چچا. بس میں مجلس میں نے ختم کر دی, 2-3 منٹ میں ختم کر. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام یہ قافلہ پہنچا. ظالم شمر نے شہزادی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لیٹا کر, میں کتنی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سن رہے, ننگی پشت پہ لیٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. اور جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا. حسین کا جملہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا اگر آپ کی سواری یہاں آئی ہے تو یہ عزادار آپ کی بچی کا پرسہ دینے آئے مولا. آج ایک روایت سے بیوی کی شہادت بھی ہے. بس 2 منٹ میں ختم کر رہا مجلس. جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا, بس 2 منٹ میں دربار میں پہنچا, ایک گوشے میں سردانیاں کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمر یزید تخت پہ بیٹھا تھا, ہاتھ میں چھڑی تھی, سامنے مولا حسین کا سر مبارک. اور اس نے شمر کو بلا کے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. قیامت کا لمحہ کہ یزید کے دربار میں بی بی زینب کا نام لیا گیا. اس نے کہا یہ بچی کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. یہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. بس دوستو وہ مڑا سکینہ کی طرف دیکھا, ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے کہا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو, ایک اٹھاتی کیوں ہو؟ تو بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. اس نے کہا یہ رسی کھولی جائے. اس کے بعد یہ سکینہ کی طرف دیکھ کر کہا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی. تو سکینہ نے دربار میں کہا کہ یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے, بابا میرے ناز اٹھاتے تھے, بس میں نے مجلس ختم کر دی. بس اس کے بعد یزید نے کہا سکینہ کیا تم اپنے بابا سے ملو گی؟ تو سکینہ آگے بڑھی. یزید نے کہا ایسے نہیں. اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا اور کہا پکارو اپنے بابا کو, میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنا چاہتے تھے. بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیغام کو پہنایا اور کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا, سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہا بابا میرے رخسار دیکھو, بابا میرے پروردگار میری مظلوم شہزادی کا